اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہجر کی 51 آیت ہے، 51ویں آیت ہے یہاں سے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ بے حد مہربان بھی ہے اور ان کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے پہلے شیطان کا تذکرہ آیا تھا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ایک ایک جماعت اندر داخل ہو جائے گی۔ پھر جنت کا تذکرہ کیا تھا کہ جنت والوں کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہے۔ اب 4 مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مثال جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کی ہے، اور 3 مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور قہر کی ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو آگاہ کر دیجئے اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان فرما دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ تب تک آپ تناول نہیں فرماتے تھے کھانا جب تک کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کے لاتے تھے۔ اگر مہمانوں کا معلوم بھی تھا، اجنبی لوگ آ کے ان کے یہاں ٹھہرتے تھے کہ حضرت کے یہاں تو کھانا مل جائے گا۔ ایک موقع پر کوئی نہیں ملا تو باہر نکل کے اور تلاش کرنے لگے کہ جب تک کوئی نہیں آئے گا تب تک میں کیسے کھانا کھاؤں گا۔ بہرحال یہ مہمان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان کو مہمان اس لیے کہا کہ پہلے تو وہ مہمان ہی سمجھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان حضرت کی خدمت میں آئے اور ملاقات کی، سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ معلوم ہوا کہ آنے والوں کو سلام کرنی چاہیے، یعنی آنے والا جو ہے وہ سلام کرے گھر والے کو۔ تو حضرت نے سلام کا جواب دے دیا اور ان کو ٹھہرایا۔ یہ واقعہ کئی جگہ قرآن پاک میں ہے۔
سورہ ہود میں بھی ہے. سورہ ہود میں یہ ہے کہ حضرت کے پاس وہ آئے وہ مہمان، اور چونکہ مہمان نواز تھے اس لیے فوراً حضرت اٹھے اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو آگ میں بھونا، اس کے گوشت کو، پھر مہمان کی خدمت میں لائے. تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے واپس انہوں نے سلام، آپ پر بھی سلام ہے. اور سلام کا اسلام میں جو ہے بہت اس کی تاکید ہے. حدیث میں ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک میں جب اللہ تعالیٰ نے روح مبارک ڈال دی تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ. آج بھی حکم یہی ہے کہ اگر چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور اگر جمائی آ جائے زامن تو منہ کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، ایسے آ کر نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ رک جائے جمائی. اگر نہیں تو منہ بند کر لے، چاہے ایسے ہی منہ دبا لے، لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ اتنی قابو میں نہیں ہے، جمائی آ ہی جاتی ہے، تو پھر جو اس وقت اپنا ہاتھ رکھے. کیا رکھے؟ جی. اگر نماز میں ہے قیام کی حالت میں تو بایاں ہاتھ تو نہیں نکال سکتا اس وقت، کیونکہ اس وقت تو دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو دایاں ہاتھ نکال کے ایسے رکھے. ورنہ عام حالات میں بایاں ہاتھ اٹھائے اور بایاں ہاتھ کی پشت کو جو اپنے منہ کے اوپر رکھے ایسے. حدیث میں ہے کہ شیطان ہنستا ہے جب آدمی منہ کھولتا ہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو چھینک آتی تھی لیکن جمائی نہیں. کیا کہ کیوں؟ کہ یہ سستی کی علامت ہے. جب آدمی نیند سے اٹھتا تو آن کرتا ہے، یا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ شیطان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے تمام اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جمائی نہیں آتی ہے. چھینک آتی ہے. چھینک اللہ کے نبی کو بھی آتی تھی، تو چھینک آتی تو آپ الحمدللہ پڑھتے تھے. اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ یہ چھینک اگر نہ آئے تو جو ہے وہ آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، بیمار ہونے کا، کبھی رگ پھٹ سکتی ہے کچھ، تو اس سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں کسی کو زیادہ ہی چھینکیں آ جائیں تو وہ تو کبھی زکام کی علامت بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بتایا کہ جب جس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جو قریب میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو وہ اس کو جواب دے دے یرحمک اللہ. کیوں؟ اس تفسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب چھینک آئی پہلی مرتبہ اس نے الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ، رحم کرے اللہ آپ پر. تو یہ پہلا کلام جو نکلا ہے. ایک روایت میں بھی کلمہ بھی نکلا ہے، وہ ممکن ہے الحمدللہ کے بعد کلمہ حضرت نے پڑھ لیا ہو. بہرحال یرحم اللہ کہنا چاہیے. اور چونکہ دعا دے دی سننے والے نے تو وہ اسے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات کو درست کر لے. تو اس لیے کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، یہ حق ہے. یہ حدیث میں ہے مسلمان کے اوپر اتنے حقوق ہیں، اس میں یہ بھی ہے جب چھینک آئے تو اس کو دعا دینی چاہیے. لیکن یہ بھی لکھا ہے اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ ہی نہیں پڑھا تو وہ پھر یرحمک اللہ کا مستحق نہیں ہے. اس نے خدا کا شکر ہی نہیں کیا تو ہم کیسے کہیں گے اللہ پر رحم پر لے. اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. اگر اندر سے ہی کہا، زور سے کہا ہی نہیں تب بھی واجب نہیں، تب بھی جی. اور اگر زور سے کہا کوئی نہ کوئی ایک شخص اس کو جواب دے دے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا حضرت بعض مرتبہ چھینک آتی ہے تو لوگ جواب ہی نہیں دیتے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ ہاں اگر بخیل سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو خاموشی کے ساتھ الحمدللہ وہ کہے الحمدللہ. بخیل بیٹھے ہوئے یعنی مطلب یہ کہ اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے اور شریعت کا حکم ہے. ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ چیزیں معمولی، اگر یہ معمولی ہوتی تو اللہ کے نبی سے کیوں فرماتے امت کو وہ چھینک آئی اللہ کا شکر ادا کر لو. سننے والوں کو کہیں اس کو دعا دے دو، کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے. مطلب تو یہ ہے کہ اگر چھینک نہ آتی تو رگ پھٹ جاتی. کیا جی آج کہتے ہیں نا اللہ بچہ یہ برین ہمریج ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو چھینکوں سے یہ سارے ہمریج ومریج جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور اللہ نے اس میں رکھا ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے وہاں بیٹھے ہیں ان کو سلام کر لو. تو وہ گئے اور ان کو سلام کیا حضرت نے، السلام علیکم. جواب میں انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا، فرمایا جاؤ تمہارے اولاد کے لیے یہی دعا ہے. کیا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کر لیں.
جو گڈ مارننگ وغیرہ ہے یہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سلام کا. اسے سلام کو رواج دینا چاہیے. حدیث میں بھی بہت تاکید ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ اور سلام کرو. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کر لو. دن میں کتنی مرتبہ آدمی ملے تو ہر وقت سلام کرنا چاہیے. لیکن یہاں کشمیر کا مزاج عجیب ہے، ایک مرتبہ سلام کریں گے دوبارہ نہیں. مطلب جیسے صبح صبح واک کو جاتے ہیں نا، وہ والے گاؤں والے ادھر کو آ جاتے ہیں اور یہ والے ادھر کو جاتے ہیں. پہلی مرتبہ سلام کر لیں گے السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں. اب وہ گئے 15 منٹ کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں 10-15 منٹ کے واپس. تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو خیر و خیریت تو ممکن پوچھ لیں، ورنہ تو سر نیچے رکھا کے چلے جاتے ہیں. اس وقت پھر حکم ہے سلام کرنے کا. تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کام کرتے تھے، اگر درمیان میں کوئی چیز آڑ آ گئی، بڑا پتھر، تو اب پھر وہ ملے 2 منٹ کے بعد پھر سلام کرتے تھے. اس لیے خوب سلام کرنا چاہیے. گھر میں جتنی مرتبہ داخل ہو جائے بیوی بچوں کو سلام کرنا چاہیے. بالخصوص موبائل پر بڑی کوتاہی یہ اس میں ہوتی ہے. حدیث میں ہے السلام قبل الکلام، کہ کلام سے پہلے سلام کر لو. اور یہ دعا ہے، اس سے پہلے بھی میرے خیال میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو بار فرشتے آئے، انہوں نے حضرت کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. فما لبث، بس زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ان جاء بعجل حنیذ، ایک تلا ہوا یا بھنا ہوا بچڑا حضرت نے ان کی خدمت ملا کے رکھ دیا. فرمایا کہ بسم اللہ کر لو. کیا کر لو؟ لیکن وہ کھا ہی نہیں رہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو متوحش ہو گئے. وأوجس في نفسه وأوجس منهم خیفہ، اور ڈرنے لگے اندر اندر سے. کیا بات ہے یہ کھا نہیں رہے؟ سوال اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں ڈرنے کی یہ بات ہے کہ ملک شام اور عراق، وہاں کا یہ اصول تھا، جب اجنبی لوگ گھر آتے تھے تو ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے، پانی رکھتے تھے. جو بھی ہو، اگر دیکھا کہ مہمان آ گئے اور انہوں نے کچھ تناول کر لیا، پانی پی لیا، تو گھر والا مطمئن ہوتا تھا اب یہ ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، چاہیے ڈاکو ہی کیوں نہ ہوں. تو ڈاکو جب کسی جگہ کوئی چیز کھا لیتا تھا پھر ان گھر والوں پر حملہ نہیں کرتا تھا. جیسے ہماری زبان سے کہتے ہیں حق نمک، کیا ہے جو حق نمک گمت. تو اب دیکھا کہ اگر اجنبی لوگ آ گئے اور انہیں کھانے سے انکار کیا، کیا نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، کچھ بھی نہیں، تو گھر والا گھبراتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں. تو ممکن ہے کسی برے ارادے سے آئے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی، سامنے رکھ دیا، اب وہ کھا ہی نہیں رہے، اس لیے حضرت گھبرا گئے. یہ طبعی طور پر گھبراہٹ ہوتی ہے، ورنہ نبی کیا مخلوق سے ڈرے گا کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو گھبرا دینے والی چیز ہو یا خوشی کی چیز ہو تو اس سے انبیاء علیہ السلام کو خوشی بھی ہوتی ہے، غم کی چیز سے غم بھی ہوتا ہے، ڈرنے والی چیز ہے تو ڈر بھی جاتے ہیں. توکل تعالیٰ پر ہوتا ہی ہے. اس لیے حضرت گھبرا گئے کہ کیا بات ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، قالوا لا تخف، کہنے آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں انسان کی شکل میں، اور فرشتے کھانا کھاتے نہیں ہیں چاہے وہ انسانی کی شکل میں کیوں نہ آ جائیں. تو اب ترتیب کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا 2 کام کرنے ہیں، ایک تو آپ کو بشارت سنانی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بشارت سنانی ہے؟ اس کا تذکرہ آگے آئے گا. بشارت سنا لی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ بشارت تو ٹھیک ہے لیکن اتنی بڑی جماعت بشارت کے لیے آ جائے، ایک آدمی بھی کافی ہے. بشارت سنانے کے لیے پورا گروپ کیوں آئے؟ کوئی اور کام ہوگا. انہوں نے کہا ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم لوط کے پاس جانا ہے. کس کو؟ اور ہم عذاب کرنے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سن لیا کہ یہ تو عذاب کے لیے آئے ہیں ان کو، اس لیے ان سے بحث کرنی شروع کر دی. کہہ کہ بھائی ان کو کیوں عذاب کرو گے؟ وہ چاہتے تھے کہ عذاب ٹل جائے اور ان کو اور موقع دے دیا جائے. کہنے کہ قال ان فیہا لوطا، کہنے اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ حضرت کے بھائی کے لڑکے تھے، بھتیجا. تو بہرحال انہوں نے کہا یہ طے ہو چکا ہے. تو ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے. قالوا لا تخف، یعنی ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، یہ تو سورہ ہود کی آیتیں ہیں، ہم کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. تو
ومرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری رفیقہ حیات تھی حضرت سارہ، انہیں دیکھا کہ مہمان بھی آ رہے ہیں، تو خواتین کو تو عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا کھائیں گے، کوئی چیز اور تو ضرورت تو نہیں ہے، تو وہ سن رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی اہلیہ محترمہ کھڑی کھڑی تھی، سن رہی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنسی۔ وہ کیوں ہنسی؟ وہ آگے آئے گا۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بشارت دے دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ دوسرے صاحبزادے ہیں، پہلے صاحبزادے تو ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ الگ ہے، وہ ہے حضرت ہاجرہ، ان کو تو بٹھایا تھا وہاں مکہ شریف میں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اب کی مرتبہ اس میں اور اضافہ ہو گیا تھا عمر میں۔ عمر مبارک اس وقت بعض کتاب میں لکھا ہے 120 یا 117، تو بہرحال تو 120 یا 117، یعنی 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ۔ اور حضرت کی جو یہ عالم محترمہ یہ بھی 90 سال کی تھی۔ تو جب انہوں نے سن لیا کہ میری عمر 90 سال کی ہے اور حضرت کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو ہنسی آئی، اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایک بیٹا دے دیا جائے گا اسحاق علیہ السلام، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد ایک اور بیٹا ہوگا اسحاق، وہ یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ تو قالت یا ویلتا عالد، کہنے لگے ہائے خاک پڑے، کیا میں اب بچہ جانوں، وانا عجوز، میں بوڑھیا ہو چکی ہوں، اور وہذا بعلی شیخہ، اور میرے یہ شوہر جو ہیں یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، بہت عجیب بات ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ عمر ایسی ہے، اس عمر میں تو اولاد کی پھر تمنا بھی نہیں رہتی ہے، جب بوڑھے ہو گئے کیا، جوانی میں تو تمنا تھی، جب نہیں ہے تو بس اب وہ امید بھی نہیں رہتی ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے کام میں تعجب کرتے ہو؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تمہارے اوپر ہو، انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو حمید مجید ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کی چیز تو ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرما رہے ہیں، اور ہم سچی بشارت لے کر آئے ہیں۔ تو فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، وجاءت البشرا، اور ان کو بشارت دے دی گئی کہ آپ کو اسحاق علیہ السلام بیٹے ملیں گے، یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے بارے میں فرشتوں کے ساتھ وہ بحث کرنے لگی۔ یجادلنا، مجادلہ اس سے کہا کہ اصرار بہت کیا، کیوں جاؤ گے وہاں، ان کو مہلت دے دو، وہاں لوط علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے تھے، کہ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، کیا تھے؟ بہت نرم مزاج تھے، اور رقیق القلب تھے، دل مبارک بہت نرم تھا، اور اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو رحم دل ہوتا ہے اس کو تو دوسروں پر بھی رحم آتا ہے نا۔ بہرحال فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا، کہتے ہیں اس بحث کو چھوڑ دو، اس بحث کو آپ سفارش کر رہے ہیں کہ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا ہے، اب جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان کے پاس عذاب آنے والا ہے جو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس وقت گفتگو کی، پھر گئے آگے لوط علیہ السلام کے پاس۔ بہرحال یہ جو سورہ ہجر میں ہے اس میں ہے کہ قال انا منکم وجلون، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم کو تو آپ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک بڑے ہی علم والے صاحبزادے کی۔ وہاں فرمایا تھا غلام حلیم، بغلام حلیم، جب بشارت دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بڑا حلیم ہوگا، اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، صاحبزادے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو
قربان کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے۔ تو بہرحال وہاں حلیم فرمایا، کیا یہاں علیم فرمایا، زبردست صاحب علم ہوگا۔ تو یہاں بھی ہے قال بشرتمونی، کیا تم مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، مجھ کو تو بڑھاپا آ چکا ہے، فبم تبشرون، آج کون سی خوشخبری سنا رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم سچی خبر سنا رہے ہیں، سچی بشارت سنا رہے ہیں، فلا تکن من القانطین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ، نا امید ہونے والوں سے مت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ تو گمراہی تو ہو سکتا ہے، نبی کیسے نا امید ہوگا؟ البتہ ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے کہ اب اولاد کی کوئی امید نہیں ہے اور زندگی ڈھل چکی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ ان کو بھی اسباب ظاہرہ کا خیال ذہن میں رہتا ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے تو یہی ہے کہ اب تو بڑھاپا آ چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ جانا کہاں ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، خطبکم، خطب کہتے ہیں اہم مقصد کیا جی، اور مشن، کہنے لگے کہ تمہاری مہم کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، جا کہاں رہے ہو ایھا المرسلون، ارے بھیجے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہنے لگے ہم کو بھیجا گیا ہے مجرم قوم کے پاس، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کا خاندان، انا لمنجوہم، ہم ان کو ضرور بچائیں گے، نجات دے دیں گے، اجمعین سب کو، الا امرأتہ، البتہ ان کی بیوی، ان کی، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے تجویز کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پیچھے رہنا کیا مطلب ہے؟ آگے اس میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ آج رات کو نکلیں گے اپنی بستی سے، یعنی آدھی رات کے بعد نکلیں گے، اس بستی کو چھوڑیں گے، صدوم اسے نکلیں گے آپ، اور جو آپ اپنے ساتھی ہیں ایمان والے اور اپنا خاندان، ان کو لے کر آپ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، کوئی مڑ کر نہ دیکھے، بلکہ سب چلتے جائیں، اور آپ سب سے آخر میں رہیں گے، سب سے پیچھے، کیوں؟ تاکہ ان کو تو ایک تو ہیبت رہے گی کہ مڑ کے دیکھیں گے تو حضرت تو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ منع تھا مڑ کے نہیں دیکھنا، بس سیدھے چلے جانا۔ انہوں نے کہا کہ البتہ آپ کی بیوی ہے، وہ مانے گی نہیں وہ۔ تو جب نکلنے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنی بیوی سے فرمایا چلو نکلنا ہے یہاں سے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں نکلوں گی، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ عذاب آنے والا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے کہا کہ وہ تو پیچھے رہے گی۔ جب آپ رات کو نکلے اور اپنے اس کو ساتھ لے کر گئے، اپنے ان مسلمان افراد کو، چونکہ حکم تھا پیچھے نہیں دیکھیں گے، تو ان کی عورت تو پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے تھوڑی دور تک گئی، پھر واپس پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، تو چونکہ ان کے اوپر عذاب آ گیا پتھروں کا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، تو اس عذاب میں ان کی بیوی بھی وہ ہو گئی، جو ہے وہ ماری گئی۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ موت اور اس کا بیوی کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، یہ سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اور حال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے امرأۃ فرعون، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں میرے دو خاص بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، لیکن انہوں نے حق ضائع کیا اپنے شوہروں کا۔ حق ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے اور لوگوں نے تو کلمہ پڑھا لیکن یہ اپنی بیویاں تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں نیک بندے نبی
ان کے کچھ کام نہ آ سکے، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں قبول کیا، وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، تو ان کو حکم ہوگا کہ جس میں اور کافر داخل ہوں گے جہنم میں، ان کو کہا جائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں۔ تو یہ دو خواتین کا تذکرہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دونوں نبیوں کے اس میں تھے نکاح میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون کے نکاح میں تھی، بڑا ظالم تھا۔ فرعون کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہے، اور مجھے وہ تو کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ، وہ اسے کہتی تھی تو رب کہاں ہے، ایسے اور لوگ ہیں ایسے آپ بھی ہیں، ہم بادشاہ ہو تو بادشاہ تو میں آپ کو مان رہی ہوں لیکن میں آپ کو معبود نہیں مانوں گی۔ تو فرعون نے طرح طرح ان کو عذاب کر دیا، بہرحال آخر میں اس کو رسیوں سے باندھا اور بہت اوپر سے مکان سے بہت بھاری پتھر گروایا ان سے، افراد سے اور سپاہیوں سے، تو وہ بھاری پتھر آ گیا۔ اس وقت دعا مانگی حضرت عائشہ نے کہ یا اللہ میری جان نکال لیجیے، میری جان پتھر پڑنے سے پہلے اور مجھے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے اپنے پاس۔ وہ دعا قرآن پاک میں ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا یا اللہ میرے لیے بنا لیجئے ایک مکان عندک اپنے قرب میں، بیتن ایک گھر فی الجنت میں، ونجنی من فرعون، بچا لیجئے مجھے فرعون کے شر سے، وعملہ اور اس کے کفر اور اس سے شر بچا لیجئے، ونجنی من القوم الظالمین، یہ ظالم مجھ پر بہت ظلم کر رہے ہیں، مجھے ان سے نجات دے دیجئے۔ تو جب وہ پتھر گرا رہے تھے، ابھی وہ پتھر پہنچا نہیں تھا نیچے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 خواتین کا تذکرہ ہے اس میں سورہ تحریم میں، 2 تو کافرہ تھی اور 2 مومنہ۔ ایک تذکرہ حضرت عائشہ کا ہے، دوسرا حضرت مریم کا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے ان دونوں خواتین کا نکاح جنت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مریم کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا دنیا میں، آخرت میں ہوگا، اور حضرت عائشہ تو ان کا تو نکاح ہو چکا تھا فرعون کے ساتھ، لیکن چونکہ فرعون کافر مر گیا اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہی حال ہوا اس کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا، وہ تو پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، کہنے لگے کہ آپ تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اجنبی لوگ اس کے 2-3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ تو اس بستی کے ہیں نہیں، قریب میں جو بستی ہیں وہاں کے بھی نہیں ہے، اور آپ کا جو خد و خال ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا، جیسے کہ بہت حسین تھے اور بڑے طاقتور تھے یہ جوان، یہ آئے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان، لیکن یہ بعد میں کہا انسان نہیں ہے، بعد میں، پہلے ان کی بہت پریشانی ہے اس کا تذکرہ پہلے آئے گا۔ وقالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں۔ شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں اور یہ عذاب اور یہ مانتے نہیں ہے۔ لیکن پہلے جو ہے یہاں ترتیب اللہ نے بدل دی ہے، کوئی ترتیب مقصود نہیں ہے، تو جو پہلا والا ٹکڑا ہے وہ بعد میں بیان کر لیا، جو بعد میں اس کو پہلا بیان کر لیا۔ البتہ قرآن پاک میں دوسری جگہ وہی ترتیب ہے کہ لوط علیہ السلام پہلے آئے اور یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے۔ سوال گھبرا کیوں گئے؟ گھبرائے اس لیے کہ وہ لوگ جو تھے قوم لوط، وہ ایک برائی میں مبتلا تھے، اور وہ برائی اس سے پہلے پورے عالم میں کہیں نہیں تھی۔ تو جب اجنبی آدمی کو دیکھتے تھے، نوجوان لڑکوں کو، تو ان کو زبردستی پکڑتے تھے اور برے کام میں مبتلا ہوتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے یہ کام اصلی شیطان نے کرایا۔ شیطان نے کیسے کرایا؟ شیطان جو ہے وہ ایک حسین جمیل لڑکے کی شکل میں آ گیا،
اس کو امرود کہتے ہیں، جس کے داڑھی بھی نہیں آئی ہو، تو اور ایک باغ میں پھل توڑنے لگا، تو وہ باغ والا جو تھا وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ دوسرے تیسرے دن وہ پھر آیا، باغ کا پھل توڑ رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلا، وہ پھر بھاگ گیا۔ یہ کرتے کرتے کئی دن تک ایسا ہوا۔ تو چونکہ وہ شیطان تھا، لڑکے کی شکل میں آیا تھا، ایک دن اس کو پکڑ لیا، تو اس شیطان نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہے، تو گناہ کی دعوت دی اس کو۔ تو وہاں سے اس کو عادت پڑ گئی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو شاید انسان ہے، وہ انسان وہ شیطان تھا، تو شیطان نے یہ کام شروع کرایا۔ اب جب یہ نوجوان آئے اور بہت خوبصورت ہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، تو گاؤں والوں کو معلوم ہوا، وہ دوڑ کے آئے اور کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو میرے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اس سے پہلے بھی منع کر چکے ہیں کہ اجنبی لوگوں کو آپ جگہ نہ دیا کریں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ شرمندہ کرو گے مہمانوں کے سامنے؟ تو قوم نے کہا کہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیوں ان کو اپنے آپ میں ٹھہرایا؟ تو بہرحال یہ کرتے کرتے ان کے ساتھ وہ جھگڑنا کرنے لگے، لیکن دیکھا اندر یہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، زبان سے کچھ کہتے یا کھڑے ہو جاتے، بھائی کیوں ان کو کر رہے ہیں؟ یہ حضرت نے فرمایا عجیب لوگ ہیں، اس لیے نے کہا کہ آپ تو عجیب لوگ ہیں۔ تو اس کے تین معنی، ایک مطلب تو آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو آپ انسان ہی، لیکن آپ عجیب انسان ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ عجیب ہیں، میں تمہاری وجہ سے ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں، کم از کم آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، تو میں اکیلا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، گھبرائیے، ہم انسان ہیں ہی نہیں، ہم انسان۔ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بس عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں بستی والوں کو۔ کہا عذاب کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ صبح کو عذاب شروع ہوگا، صبح کو عذاب، اور سورج جب طلوع ہو جائے گا تب تک یہ قوم سب ختم ہوئی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ کہا آپ کو ہجرت کرنی ہے، فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ملک شام کی طرف جاؤ یا اور کہیں جہاں اللہ نے ان کے لیے مقدر میں رکھا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح کا عذاب شروع ہوا، اور کئی عذاب آ گئے کہ صبح کا شروع ہو گیا تو ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس کے بعد ایک چیخ نکلی اور سب ان کے وہ کلیجے پھٹ گئے۔ پھر اللہ نے پوری بستی کو فرشتوں کے ذریعے سے پوری بستی کو اٹھایا زمین کے ساتھ، یعنی زمین بھی اور مکانات بھی، انسان ایک کاشر پر سے چکلوی تلک تھود۔ آج جو ہے نا وہ مشینری بہت ہے، آج اگر ایک درخت کو یہاں سے نکالنا ہو اور کہیں اور لے جانا ہو تو ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں کیسے نکالیں کتنا بڑا درخت، اب وہ ایسے لاتے ہیں مشینری، وہ کنارے جہاں تک اس کے وہ ہوتے ہیں جڑیں، ان سب جڑوں کو جو ہے وہ نکالتے تو پورے درخت کو جڑ کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ، پوری مٹی کے ساتھ دوسری جگہ لے جاتے ہیں، وہاں گھڑا پہلے سے کھدا ہوا ہے اور ڈال دیتے ہیں، اس میں کر لیتے ہیں بند۔ تمہارا یہ مشینری ہے۔ تو فرشتوں نے بالکل ایسے ہی ان کو اٹھا لیا اور بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے الٹا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور ایسا عذاب کائنات میں اور کسی قوم پر نہیں آیا، کیونکہ الٹے کام کرتے تھے، گئے نیچے تک۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، بعض جگہ لکھا ہے 400 میٹر، بعض میں زیادہ لکھا ہے، وہ بستی جو ہے زمین کے نیچے چلی گئی، یعنی جو زمین کی اپنی سطح ہے نا اس سے بھی 400 میٹر یا اس سے زیادہ نیچے چلی گئی۔ اس کے بعد اس میں پانی آ گیا، تو اس حصے میں آج تک وہ موجود ہے، تو اس میں کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہتا، ایسے زہریلے اثرات اس میں ہیں۔ اہل عرب اس کو بحر میت کہتے ہیں، اور اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں انگریز والے۔ ڈیڈ سی کے مطلب کہ یہ ایسا سمندر ہے، یہ ڈیڈ ہے، مطلب تو یہ ہے کہ یہاں جو بھی جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو وہ آج تک یہ اللہ نے بطور عبرت کے لکھا ان کے لیے۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہمارے فرشتے، قال انکم قوم منکرون،
حضرت نے فرمایا آپ تو اجنبی لوگ ہوئے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فی یمترون، انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک چیز لے کر جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی آپ تو ان کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس قطعی فیصلہ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، ہم لے کر چلیے اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تاریکی کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں نکل جائیے، اور چونکہ قوم سو رہی ہوگی آپ کو نکلنے کا موقع آ جائے گا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی آدمی مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ یہ اتنی پابندی تھی کہ پیچھے دیکھیں گے قوم کا کیا حال ہوا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے رہو جہاں آپ کو جانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور پہنچا دی ہم نے ان تک یہ بات، کیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی صبح کو۔ آگے مشرقین کا لفظ آیا ہے، مشرقین قاف سے، جب سورج طلوع ہو چکا ہو۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، بستی والے خوشی خوشی آئے ان کے پاس۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ ولا تخزونی، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے کیا ہم آپ کو منع نہیں کر چکے ہیں؟ دنیا بھر کی حمایت آپ نے ذمہ رکھی ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیتے ہو، جو بھی اجنبی ہے اس کو اپنے یہاں ٹھہراتے ہو۔ ہم نے تو بہت مرتبہ آپ کو بتایا سمجھایا، آپ مانتے نہیں۔ حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا کہ بھائی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، جائز طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اس حرام کام میں کیوں پڑے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، کیا؟ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کی زندگانی کی، قسم ہے آپ کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ ساری قوم اپنی مستی میں بھٹک گئے تھے۔ کیا جی؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کیا ویسے تو کسی قسم کھائی ہے، وہ ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور قسم اس کے بیٹے کی، آدم علیہ السلام کی قسم، لیکن یہاں لفظ آپ کے عمر کی قسم، کیا؟ لعمرک، عمر بھی عمر کو کہتے ہیں، عمر بھی عمر کو کہتے ہیں، لیکن قسم کے موقع پر عین پر زبر آئے گی، لعمرک، کیا؟ قسم ہے آپ کی زندگانی کی۔ دوسرا ترجمہ ہے قسم ہے آپ کی جان کی، قسم ہے آپ کے جان عزیز کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ پیاری جان اللہ کو کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے زیادہ پیاری زندگی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے، زندگی کسی کی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم، وہ لوگ اپنی مستی میں ہے اور بھٹک چکے تھے۔ تو اب یہاں قسموں کی بحث ہے کہ قسم کس کی کھانی چاہیے کس کی نہیں کھانی چاہیے، وہ کئی مرتبہ آ بھی چکا ہے کہ انسانوں کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ باپ کی قسم کھائی تھی، تو حضرت نے منع فرمایا کہ عمر اپنے آبا و اجداد کی قسم مت کھاؤ، جیسے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں نا، ماں جینس دری مر دری ہے نا، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی کوٹھیس دری کمی جی اچھا نہیں گاشیش دری، یہ سب منع ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو طاقتور ہو، سمجھا کہ نہیں، وہ ہو۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ دوسرے کو اطمینان آ جائے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ مجھے پکڑ کرے گا، تو باپ کیا پکڑ کرے گا بیچارہ، وہ تو گزر گیا ہے، اگر زندہ بھی ہے اس کو کیا معلوم ہے کہ میرا بیٹا کیا قسمیں کھا رہا ہے۔ تو بہرحال سچی قسم جو ہے وہ اس کے لیے بھی پابندی ہے کہ اللہ کی قسم بار بار نہ کھائے۔ عام طور سے باپاری لوگ بہت قسمیں کھاتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جو بندہ بار بار قسم کھائے، سچی قسمیں کھائے اپنے مال کو بیچنے کے لیے،
اللہ کی قسم 500 روپے میں تو خود میں نے خریدا ہے، آپ 600 روپے دے دو وغیرہ ذالک، بات بات پر قسم، بات اور میں اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کی برکت کو ختم کر دیں گے. اب اس کا کاروبار وہ کیا ہو جائے گا؟ بے برکت ہو جائے گا. کیوں؟ 4 پیسوں کے لیے، 8 آنے کے لیے، 10 روپے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں بار بار کھا رہا ہے. بہرحال اللہ کا اختیار ہے، وہ کسی بھی قسم کھا سکتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے عام طور سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس چیز کی جس کا نفع عام ہو. کیا؟ جیسے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی کہ اس کا نفع عام ہے. والقمر اذا تلاہا ہے، اس کا نفع بھی عام ہے. یا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. ان چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتا ہے، یہ منافع بخش ہے. یا اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی اہم ہو. کیا ہو؟ ضروری ہو، محتم بالشان ہو. جیسے قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، بہت عجیب و غریب دن ہوگا. یا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس کی جو اللہ کے نزدیک محترم ہو. کیا؟ وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی، کیونکہ وہ بہت مقدس شہر ہے. یا یہاں پر قسم کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے اندر ساری چیزیں ہیں. یہ عظمت والے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور ان کا نفع عام ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، عذاب تو شروع ہوا فجر سے. کس سے؟ صبح سے. اور جب بالکل سورج نکل ہی رہا تھا تو اس وقت ان کے اوپر ایک خطرناک آواز آ گئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. پھر کیا کیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا. جیسے کوئی تخت ہو، اس پر کوئی چیز ہو، اس کو اٹھا کے پلٹ دیں تو الٹا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا حصہ کر دیا نیچے کو، اور نیچے کا حصہ اوپر ہی کو آئے گا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اوپر کے اس کے پتھر برسائے. کیا؟ تو ترتیب الٹ بھی سکتی ہے کہ پہلے پتھر برسائے ان کے اوپر. تو اور وہ پتھر عجیب تھے، کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو تھے نشان زدہ تھے. کیا؟ اور ان کے اوپر وہ یہاں کے پتھر نہیں تھے، عجیب ہیبتناک پتھر. اللہ نے بمباری کی ہے، واللہ عالم کہاں سے لایا اللہ نے، اسی وقت بمبار کر دیا ان کے اوپر. فضا میں بھی اب تو سائنس نے ترقی کی نا، فضا میں بھی بہت پتھر گھومتے رہتے ہیں. اگر وہ نیچے آ جائیں گے نا تو ساری بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، گھوم رہے ہیں پہاڑوں کی طرح. فرمایا کہ ہم نے ان کے پتھروں کی بارش کی، یعنی چند پتھر نہیں تھے، پتھروں کی کیا تھی؟ بارش کر دی. وَأَمْطَرْنَا، مطر کہتے ہیں بارش کو، برسائے ہم نے اوپر کے پتھر. من سجیل، سنجیل یا سنگ گل. کیا؟ یہ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں. دونوں کو ملاؤ، اس کا مطلب ہے کہ بنے ہوئے تو مٹی کے، لیکن جو مٹی کو آگ میں پکایا جاتا ہے نا تو وہ دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے کہ نہ وہ پتھر رہتا ہے نہ وہ مٹی رہتی ہے. کاترے یہ تو سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی، پکی ہوئی یہ ان کے اوپر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے. کن کے لیے؟ جی. یہ متوسمین کیا ہے؟ کہنا المتوسم اس کو کہتے ہیں، اسم فاعل ہے، کہتے ہیں جو فراست والا ہو. کیا؟ بصیرت رکھنے والا ہو، علامات کو دیکھ کر شناخت کرنے والا. شناخت جی. حدیث میں بھی ہے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات المتوسمین، فراست والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستیاں جن پر عذاب آ چکا ہے، لبسبیل مقیم، وہ عام گزرگاہ پر ہیں. کس پر؟ عام گزرگاہ پر، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، عبرت کی. کس کی؟ چنانچہ آج بھی جب جاتے ہیں مدینہ طیبہ سے، جب تبوک جاتے ہیں تو راستے میں یہ وہ صالح علیہ السلام کی بستی آتی ہے تو جن کے اوپر عذاب آ گیا تھا. پھر اگر آگے جائیں گے تو پھر شعیب علیہ السلام کی بستی آئے گی، اور جائیں گے ادھر ہی سے پہنچیں گے ملک شام تک
تو راستے میں یہ صدوم والا یہ علاقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کی عقل والوں کے لیے۔